استنبول کی ایک مسجد کی تصویر دیکھنے کو ملی جہاں امام مسجد میں بچوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں اور ایک ٹرین بنا کر خود ٹرین کا انجن بنے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ترکی کی ایک مسجد میں ایک اشتہار دیکھنے کو ملا تھا جہاں پر ایک دلچسپ اور حیرت انگیز جملہ لکھا ہوا تھا۔ شاید وہ جملہ آپ کو بھی اندر سے ہلا دے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ جملہ کچھ یوں لکھا ہوا تھا: اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلے صفوں سے بچوں کا شور نہ آئے تو اپنے آنے والی نسلوں سے ڈر رکھو۔ بچے مساجد کی رونق ہوتے ہیں، مگر افسوس ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک مسجد میں کوئی ایسے بزرگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو سنجیدہ بچوں کو شوق سے نماز پڑھنے نہیں دیتے، ان پر اپنی نیکیوں کا روب ڈال کر ان کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ بات صرف بزرگان تک ہی محدود نہیں رہ جاتی۔ ہر نماز کے بعد بچوں کے لیے امام مسجد کی جانب سے یہ حکم صادر ہوتا ہے کہ بر وقت پہنچنے والے بچوں کو سب سے پہلے مسجد کی آخری صف میں دھکیل دیا جائے۔ کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا، نہیں تو وہ بچوں کو آخری صف میں کھڑے ہونے کی گنجائش نہ دیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارے معاشرے کا مجموعی رویہ جو مساجد میں بچوں کے ساتھ برتا جاتا ہے، مگر آئیے دیکھتے ہیں بچوں کے مساجد میں آنے اور پہلے صفوں میں کھڑے ہونے پر حدیث اور فتوے کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، ابھی میں جوانی کے قریب تھا لیکن بالغ نہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے سامنے دیوار وغیرہ نہ تھی، میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا، گدھی چرنے کے لیے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا حالانکہ میں نابالغ تھا۔ امام احمد رضا اس ضمن میں اپنے ایک فتوے میں لکھتے ہیں، اور یہ بھی کوئی ضروری امر نہیں کہ بچہ صف کے بائیں ہاتھ کھڑا ہو، علماء اسے صف میں آنے اور مردوں کے درمیان میں کھڑے ہونے کی صاف اجازت دیتے ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اگر بچے بالغوں سے پہلے پہلی صف میں پہنچ جائیں تو ان کو نکالنا جائز نہیں۔